نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم 23ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارہ مبارک میں پہلے سورۃ یاسین کا حصہ آئے گا، پھر سورۃ صافات اور پھر سورۃ صاد اور سورۃ زمر کا ابتدائی حصہ ہوگا۔ اسی طرح یہ پارہ 23واں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سورۃ یاسین میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں: رسالت، قریش کی مذمت اور حبیب نجار کا قصہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل، اور اسی طرح پھر قیامت کا ذکر۔ رسالت کا ذکر اور قریش کی مذمت، یہ پھر حبیب نجار کا قصہ۔ یہ حبیب نجار جو تھا، یہ ایک بستی والوں نے 3 انبیاء کو جھٹلایا۔ ان کی قوم کا ایک شخص جس کا نام حبیب نجار تھا، تو اس نے ان کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی، انہیں بتایا کہ یہ نبی اللہ کے مبعوث شدہ نبی ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ ہماری ہدایت اور ہادی بن کر ہماری طرف ہیں۔ لیکن قوم نے اسے شہید کر دیا، اور جنت میں جا کر اس نے یہ تمنا کی کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ مجھے جنت میں کیسی نعمتیں ملیں۔ یہ تذکرہ اس میں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ہیں، جن میں مردہ زمین سے بارش کو برسا کر اسے زندہ کرنا، پھر لیل و نہار، شمس و قمر کا انتظام کیسے چلایا جا رہا ہے اس کے متعلق ہے۔ پھر کشتیاں اور سمندر میں جو جہاز چلائے جاتے ہیں، آگے صورت آیت میں ان کا ذکر فرمایا گیا۔ اسی طرح پھر آگے قیامت کا ذکر ہے کہ حشر کی جو ہولناکیاں ہوں گی، اور جب سور پھونکا جائے گا، اور اس دن مجرموں کے چہروں پر، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے اعضاء سب اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ آگے ناظرین سورۃ صافات شروع ہو رہی ہے، اور اس میں یہ 2 باتیں ہیں۔ ان 2 باتوں میں جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ نقل فرمایا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا جو مکالمہ ہے اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ آگے پھر انبیاء علیہ السلام کے جو قصے ہیں، ان میں حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید ہے، پھر انہیں اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور انہوں نے اس حکم اور اس خواب کی تعمیل فرمائی۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ ہے، جنہیں اللہ رب العزت میں شام کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اور اسی طرح پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانے کا جو مشہور قصہ ہے وہ ہے۔ اور پھر آگے سورۃ صاد شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ صاد میں پھر 2 باتیں آ جاتی ہیں۔ اس میں پہلے احکامات توحید کے ہیں، اور پھر رسالت کے ہیں۔ توحید میں یہ ہے کہ تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام کا اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی چلانے والا ہے۔ رسالت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور قریش کی مذمت کی گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بھی اس میں ذکر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کا قصہ، اور انبیاء علیہ السلام کے دوسرے قصے بھی مذکور ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آگے سورۃ زمر شروع ہو جاتی ہے اس پارہ مبارک کے آخر میں، اور زمر کے 2 ابتدائی باتیں ہیں، جن میں قرآن کی عظمت اور توحید کا بیان ہے۔ اور توحید میں اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتے ہیں، اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ مشرکین کی مثال اس غلام سی ہے جس کے کئی آقا ہوں، اور موحد کی مثال اس غلام کی ہے جس کا ایک ہی آقا ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔